کچھ احباب سفر حج کے لیے نکلتے ہیں تو انہی میں سے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، باقی احباب مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ اب جہاں پہ اس نے دفن ہونا تھا اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس کے لیے قبر کھودی جانے لگتی ہے تو جہاں سے وہ قبر کو کھودتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ آگے قبر میں ایک کالے رنگ کا بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں، اس قبر کو چھوڑتے ہیں، دوسری جگہ پہ جا کے بندے کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ قبر کیا کھوتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہی منظر نظر آتا ہے کہ وہاں قبر میں بھی ایک کالے رنگ کا بڑا سانپ انہیں نظر آتا ہے۔ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، ساری بات کو اٹھاتے ہیں تو وقت کے محدث حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں، سارا مسئلہ ان کی خدمت میں رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت یہ مسئلہ پیش آیا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان دو قبروں میں سے ایک قبر میں اسے دفنا دو۔ وہ جو دو قبریں کھودی ہیں اور ان میں سانپ نظر آیا ہے، ان دو قبروں میں سے ایک قبر میں اسے دفنا دو۔ حضرت وہاں تو سانپ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے دفنا دو۔ حضرت کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ اسے سزا مل رہی ہے لہذا تم دفنا دو۔ حضرت کس چیز کی سزا؟ فرمایا یہ خیانت کرتا تھا، یہ خیانت کرتا تھا، یہ اسے سزا ملی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم انہی دو قبروں میں سے کسی ایک قبر میں جا کے دفنا دو۔ اگر تم ان دو قبروں کو چھوڑ کے تیسری جگہ پہ جا کے قبر بناؤ، چوتھی جگہ پہ جا کے قبر بناؤ، حتیٰ کہ خدا کی ساری زمین کو کھود ڈالو کہ اس کے لیے قبر بنانی ہے، جہاں بھی تم زمین کو کھودو گے تمہیں یہی منظر نظر آئے گا کہ وہاں آگے کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان دو قبروں میں سے کسی ایک قبر میں دفنا دو۔ اب سامنے سانپ بیٹھا ہے، اس کے دوست و احباب سامنے سانپ بیٹھا قبر میں، پھر بھی قبر میں دفنا رہے ہیں۔ دوستو ایک ماجرا تو وہ ہے نا کہ جناب مٹی ڈال دی، آنکھوں سے معاملہ اوجھل ہو گیا، پھر سانپ وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اب تو سامنے سانپ نظر آ رہا ہے اور سارے دوست و احباب مل کے اسی قبر میں دفنا رہے ہیں جس میں سامنے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر انہوں نے دفنا دیا، حج پہ گئے، حج کیا، واپس جب آئے اس کا سامان بچا ہوا تھا، وہ سامان اٹھایا، اس کی بیوہ کے پاس گئے، اسے سارا ماجرا بتایا، اس کا سامان دیا، ساتھ پوچھنے لگے بتا تو صحیح تیرا شوہر کیا کرتا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کا کردار کیسا تھا، وہ زندگی کیسے گزارتا تھا؟ تو بیوی کہنے لگی اس میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ جو بھی چیز بیچا کرتا تھا اس میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، وہ ملاوٹ والی چیز کو بیچتا تھا۔ تمام حاجی مالک سے معافی مانگتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کی قبر میں جو سانپ آیا ہے وہ اسی کرتوت کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ جو لوگوں کو ملاوٹ والی چیز بیچا کرتا تھا، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے چیز بیچا کرتا تھا، وہ جو اسے سزا مل رہی ہے کہ اس کی قبر میں سانپ آ گیا ہے، اسی کرتوت کی وجہ سے اس کی قبر میں سانپ آ گیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں، آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک نہیں ملے گی۔ دعویٰ ہم عاشق رسول ہونے کا کرتے ہیں لیکن بیچتے چیز ملاوٹ والی ہیں۔ او خدا را چند روپیوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو خراب نہ کر بیٹھو۔ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے واضح بتائیں جی، واضح، کسی کو دھوکے میں نہ رکھے، واضح بتائیں کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، کسی کو دھوکے میں نہ رکھے، ملاوٹ والی چیز کو نہ بیچے، دودھ میں بھی پانی نہ ملائیں۔ وہ پہلے تو دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب حال یہ ہو گیا ہے ہماری مسلمانی کا کہ اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ اتنے ہم نیک ہیں، اتنے ہم جناب مسلمان ہیں، اتنے بڑے ہم عاشق رسول ہیں۔ او خدا کے بندو، کبھی کسی کو دھوکے میں نہ رکھنا، کبھی کسی کو ملاوٹ والی چیز نہ بیچنا، جو معاملہ ہے واضح رکھنا۔ یہاں پہ آخری حدیث مبارکہ سن لے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو دھوکا دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ دوستو، جو در رسول سے دھتکارا گیا اسے کہاں پناہ ملے گی؟ جو رسول اللہ کے دروازے سے ہی دھتکارا گیا
تو کہاں پہ جا کے پناہ پائے گا؟ لہٰذا چند سکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر جناب کبھی بھی دھوکہ نہ دینا کسی کو، کبھی بھی ملاوٹ والا، خیانت والا معاملہ نہ کرنا۔ جو بھی معاملہ ہے واضح بتائیں، میاں یہ معاملہ ہے، دل مانتا ہے تو لے لے، نہیں مانتا تو نہ لے۔